आई ऑन हैदराबाद। वो पेड़ बनाने का मकसद मैं समझता हूँ ये तो नहीं था कि आपके हाथ में एक पावर आ जाए कि भाई आप जब बोलो, जब नारा लगाओ वो आपका नारा लगाए। आप जहाँ पर भी जाते हैं लोग बोलते हैं आप फोटो सेशन के लिए आते हैं। अगर आटा महंगा हो गया और हम कहीं आटे का बाइकाट कर दो, इसका मकसद ये कि फिर एक काम करें, खुदकुशी का ऐलान करें। 10 लोगों से अगर ये सुन रहा हूँ ना कि इमरान सौरवर्दी यार हमेशा झुक के मिलता है, लेकिन मैं 20 लोगों से ये भी सुनता हूँ कि यार इमरान सौरवर्दी दिखावा करता है। हैदराबाद समेत पूरे सिंध की 400 लोगों का हक, मेरिट का हक मार दिया उस शख्स ने। मतलब अगर कहना चाहे तो वोट भी हम पक्का कर रहे हैं अभी से। भाई सिर्फ लोग मर रहे हैं, लोगों के पास खाने को पैसा नहीं है। वो फ्रूट वाले भी ठेला जो लगा रहे हैं वो किसी और का ठेला लिया हुआ है, वो दिहाड़ी के ऊपर 1000 रुपये 500 रुपये दिहाड़ी पे काम कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा। बाजी आप सपोर्ट करें, हमने आप लोगों के लिए 1000 आटे के कट्टे और मंगवा लिए हैं। चीनी भी इंशाल्लाह ताला 1000 और होगी। ऑयल और घी आपके सामने 1000 आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त बैठा हुआ हूँ लेबर कॉलोनी के एक बचत बाज़ार में। इससे पहले आपने वीडियो देखी थी, वो भी बचत बाज़ार की थी, लेकिन यहाँ पर बैठने का मकसद ये है कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मुख्तलिफ देखने को मिली। अच्छा, मेरे साथ आप एक शख्सियत को देख रहे होंगे, इमरान सौरवर्दी के नाम से ये बहुत ज़्यादा मशहूर है, लेकिन इनके अलग अलग नाम हैं और वो नाम हम जैसे नौजवानों ने इनको दिए हैं। कोई इनको भाई बोलता है, कोई भाईजान बोलता है, और ये एक अलग ही अपना तारुफ बना के बैठे हुए हैं। खैर, इनके पास चलते हैं और बात करते हैं, इनसे सवालात करते हैं और पूछते हैं कि क्या मामलात यहाँ पर चल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? ठीक हैं भाई? माशाल्लाह मैं देख रहा हूँ कि आपने बचत बाज़ार लगाया और बेहतरीन तरीके से लगाया, और यहाँ के जो रेट्स हैं वो मैं देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा, मतलब हर बंदा अप्रोच कर सकता है आसानी से। आप मुझे सिर्फ इतना बताएं कि इसका आपको आइडिया, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम देखा था आप राशन तकसीम करते थे, आप दस्तरखान लगवाते थे, आपने आईऑन को यहाँ से यहाँ पहुँचा दिया, सारी हैदराबाद की यूथ को जमा करके एक साथ कर लिया। ये लगाने का मकसद क्या था और क्यों था? इसका मकसद एक ही था कि इन चीज़ों का हल एक ही है, महंगाई का बाइकाट नहीं है। इसका हल यही है कि 100 वाली चीज़ 50 में देनी है। मकसद सिर्फ एक ही था, ये ज़बा लगाने का कि जो इस वक्त महंगाई की सतह है बहुत बुलंद तरीके से, उससे ना गोश्त लोगों के गरीबों की पहुंच में है, ना फ्रूट गरीबों की पहुंच में है, ना आटा गरीबों की पहुंच में है, और फिर जो दीगर जो चीज़ें हैं जिसको कहते हैं ना थोड़ा सा अप वाली है, हाँ, वो तो है ही नहीं। बिल्कुल। हमने तो यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक भी रखी है, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक सिर्फ अमीर के लिए बनी है क्या मेरे भाई? कोल्ड ड्रिंक गरीब के लिए भी, गरीब के लिए। गोश्त सिर्फ जो है वो अमीर के घर थोड़ी पकेगा, गोश्त गरीब के घर भी पकेगा। बिल्कुल ऐसा ही। खाली दाल जो है गरीब के नसीब में, गोश्त अमीर के नसीब में। कहीं ऐसा तो नहीं, क्योंकि लोगों की आपके ऊपर तनकीदें बहुत हैं, ठीक है ना? जहाँ पर आपके अच्छे काम हैं वहाँ पर तनकीदें भी बहुत हैं आप पे। मैं 10 लोगों से अगर ये सुन रहा हूँ ना कि इमरान सौरवर्दी यार हमेशा झुक के मिलता है, लेकिन मैं 20 लोगों से ये भी सुनता हूँ कि यार इमरान सौरवर्दी दिखावा करता है, और दिखावे की ही वजह से उसके साथ यूथ जुड़ी हुई है, और वो यूथ के बहुत सारे गलत काम, जैसे कि उनको हाँ तुम जाओ मैं तुम्हारे पीछे बैठा हूँ, ऐसी शेह देना। तो क्या ये सच्चाई है? क्या सच है? तो ऐसा क्यों? क्योंकि मैं यूथ को शेह देता हूँ, जाओ आगे, मैं पीछे बैठा हूँ। भाई अगर कोई किसी का सर फाड़ के आ जाए और नाजायज़ हो, फिर जो मेरे पास यूथ है, रब का एहसान है, पढ़ी लिखी यूथ है, समझदार यूथ है, वो झगड़ा ख़त्म कराने वाले, जिसका मिसालें नेट के ऊपर, सोशल के ऊपर हैदराबाद में बड़े बड़े फसादात से रोका, जिसके अंदर एक दिन में 100 कत्ल हो जाते। मेरी यूथ ने पुलिस के साथ, रेंजर्स के साथ, आर्मी के साथ मिलकर, वीडियोज़ मौजूद है, मिलकर उसके अंदर रोका। तो मेरी यूथ को मैंने शेह दिए कि जाओ मैं साथ खड़ा हूँ, ये बहुत सच है। अच्छा, कहीं इन सब का मकसद, इमरान सौरवर्दी का ये सब करने का मकसद इलेक्शन लड़ना है? इलेक्शन लड़ना तो नहीं है। मेरा सवाल, ये मेरा पर्सनली सवाल, क्या चाहते हैं? ये मेरा ज़ाती सवाल। अगर मैं हैदराबाद की असम्बली में रहकर, अगर हैदराबाद के अंदर रह के जितनी मेरे अख्तियारात हैं, तो जिन लोगों ने मेरे हैदराबाद की यूथ की नौकरियाँ, आपको पता अभी 400 नौकरियाँ एक मिनिस्टर ने अपने गाँव गोठ में बांट दी हैं। 400 नौकरियाँ। उसका प्रोग्राम मैं सेकंड ईद के बाद में करूँगा, और बाकायदा मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए मैं ऑन करूँगा, उसके नाम को, सारी चीज़ों को मैं ओपन करूँगा, बताऊँगा। हैदराबाद समेत पूरे सिंध की 400 लोगों का हक, मेरिट का हक मार दिया उस शख्स ने।
یہ زیادتی نہیں ہے؟ تو آپ مجھے بتاؤ اگر میں یہاں پر ہوں تو میری آواز کم ہوگی, اگر اسمبلی میں چلاؤں گا زیادہ. فی الحال کوئی اسمبلی میں جانے کا موڈ نہیں ہے, لیکن رکاوٹ بھی کوئی نہیں ڈال سکتا. جس کے ساتھ اللہ اور اس کے بعد یوتھ ہو تو پھر اس کے بعد کیا مطلب اگر کہنا چاہے تو ووٹ بینک پکا کر رہے ہیں ابھی سے؟ ووٹ بینک تو میرا پہلے ہی پکا ہے. لوگ تو کہتے ہیں کہ آپ یہ سب کچھ دکھاوے کے لیے کرتے ہیں. نہیں, اگر وہ یہ سوچتے تو بہت اچھا سوچتے, اور میں ان کو دعوت دوں گا کہ میری طرف وہ بھی دکھاوا کریں, مختلف علاقوں میں اس طرح کے بچت بازار لگائیں. بالکل بے شک. مظفر عباس صاحب وہ سمجھ رہے تھے شاید میں کوئی اپنا پاکستان کا کراچی حیدرآباد کا دوسرا الطاف حسین بن کے آؤں گا, میرے کہنے پہ جو ہے پھل بند ہو جائیں گے. تو اس نے جو ہے وہ کرا, ٹھیلوں پہ کھڑو کے کرا کہ بائیکاٹ کریں. میں ٹھیلے والے کو میں ایک اشارہ کروں گا, لوگ بائیکاٹ کر دیں گے. یعنی ایک اشارہ تو ایک ہی بندہ تھا جو لندن سے بیٹھ کے کہتا تھا میں کروں گا بند ہو جائے گا, وہ یہاں پہ دوسرا الطاف حسین بنے گا. بھائی صرف لوگ مر رہے ہیں, لوگوں کے پاس کھانے کو پیسہ نہیں ہے. وہ فروٹ والے بھی ٹھیلا جو لگا رہے ہیں وہ کسی اور کا ٹھیلا لیا ہوا ہے, وہ دیہاڑی کے اوپر 1000 روپے 500 روپے دیہاڑی پہ کام کر رہے ہیں. آپ جاؤ مارٹوں پہ, آپ جاؤ بڑی بڑے وہاں پہ جا کے بائیکاٹ کا اعلان کرو نا. آپ اس شخص کی ویڈیو دیکھ لو, تمام ویڈیو اس کی بازاروں پر ٹھیلوں پہ نظر آئے گی. اس کی ویڈیو کبھی بھی کسی مارٹ کی ویڈیو نہیں ہوگی. میں چیلنج کر رہا ہوں آپ کے. ایسا ایک بات اور آپ کے لیے مشہور ہے کہ اگر کہیں پہ بھی بڑی کوئی تقریب ہو رہی ہو اور وہاں پر عمران سہروردی نے لازمی ہونا ہے, اس کا ریزن یہ ہوتا ہے کہ سمجھ گئے ہوں گے آپ میں کیا کہنا کام کرے, پھر کیمرے بند کراتے سارے. صرف کیمرہ میرے لیے نکلا ہے کیا بھائی, دوسروں کے لیے بھی؟ آج مثال کے طور پہ میں کل ایک افطار پارٹی میں گیا, وہاں پر جو ہے منسٹر حضرات بھی تھے, سب تھے. تو وہاں پہ اللہ کی رب کی کرم سے جو ہے رب نے مجھے عزت عطا تھی. تو تمام میڈیا والے دوستوں نے جس طریقے کے ساتھ میرے انٹرویوز لیے, جس طریقے کے ساتھ, یہ تو لوگ سارے بول رہے تھے کہ تقریب کے اندر منسٹر بیٹھے ہوئے اور میڈیا کو انٹرویوز یہ دے رہا ہے. تو میں نے ان کو کوئی لفافے تھوڑی دیے تھے, ان کو کام نظر آ رہا ہے. آنے والے سال اگر زندگی رہی تو کاشان حیدرآباد کی تاریخ میں سب سے بڑا بچت بازار ہم لگائیں گے, اور کوشش کریں گے وہاں پر کہ بچوں کے لیے فن لینڈ سمیت ایسی ایسی چیزیں کریں گے. یہ تو ہم نے بیٹھے بیٹھے ایسے یوتھ کے ساتھ بیٹھے تھے, جس میں خاور خان, حبیب خان, محسن خان, کاشان آپ بھی تھے, عریب وغیرہ اور دیگر شاکر وغیرہ سمیت دیگر دوست احباب تھے. تو ہم نے سوچا کہ سلمان زیدی ہو گئے, جنید ڈائری ہو گئے, شعیب ملک بھائی وغیرہ, ہم بیٹھے تو تب کافی دن سے ورکنگ کر رہے تھے. میں نے اس کے اوپر ورکنگ کافی کری. میرے ساتھ جو یوتھ میرے ساتھ چلتی ہے نا, جس کے پیچھے جو گاڑی کے اندر آتا ہے, جس کے پاس ویٹ گاڑی ہے, جس کے پاس کلٹس گاڑی ہے, جس کے پاس ویگو ہے, ریوو ہے, لیکن وہ میرے ساتھ دھوپ کے اندر کھڑے ہو کے برف فری میں بانٹ رہا ہوتا ہے. برف فری میں بانٹ, بالکل ایسا ہی. کیا خیال ہے, وہ روزہ رکھ کر جو ہے نا اے سی کے اندر چاہے تو اسے اس کا والد جو ہے نا اربوں روپے کی فیکٹریوں کے اندر ہوتا ہے. کئی ایسے لڑکے ہیں, لیکن وہ لڑکا دھوپ کے اندر میرے ساتھ سیول ہاسپٹل میں سحری کرا رہا ہوتا ہے, افطاری کرا رہا ہوتا ہے. یقین مانے ان کے وہ جو میرے ساتھ یہاں پر آ کے جو کھڑا نا گیٹ کے اوپر, جو لیڈیز کو کہہ رہا باجی ایسے نہیں ایسے لیڈیز ہے, ان کے پیچھے فیکٹریاں ہیں, وہ فیکٹریوں کے اونر ہیں, وہ میرے ساتھ روڈوں پہ کھڑے ہو کے افطاری کراتے ہیں, وہ میرے ساتھ کھڑے ہو کے روٹیاں بنواتے ہیں. دوسری بات جو انتظامیہ, اس دفعہ انتظامیہ پہ میں تنقید نہیں کرنا چاہوں گا. پہلی بات تو چونکہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ انتظامیہ کا ایسا, اس لیے تنقید نہیں کرتا. اس دفعہ تو میں اور زیادہ نہیں کروں گا, میں ان کو تنقید کا موقع دوں گا, وہ اور کریں مجھ پہ تنقید, کیونکہ بھائی کچھ تو کرا نا انتظامیہ نے, کچھ تو کرا. بے شک آٹے میں نمک اس دفعہ تو کرا, بھلی وہ ہمارے اویئرنیس کی, ہماری سوشل میڈیا پہ جو ہم نے آپ نے مل کے موبلائز کیا لوگوں کو, اس پہ آئے, کرا تو صحیح نا, کچھ تو کرا. اب جیسے آپ نے کہا لوگ کہتے ہیں دکھاوا, تو میں تو کہہ رہا ہوں, میں تو آن کر رہا ہوں, میں دکھاوا کر رہا ہوں. لیکن یہ دکھاوا اس لیے کر رہا ہوں کاشان کہ مجھے دیکھ کر, جیسے ہم نے آئیون حیدرآباد نے حیدرآباد کے مختلف چوراہے بنائے. اب حیدرآباد میں جو ہے وہ 400 سے زائد چوراہے ہیں, ہم نے تو 5, 6, 10, 15 بنائے ہوں گے, بقایا رہتے ہیں. ہم نے ہمارے کو دیکھ لیا انہوں نے, ہم نے دکھاوا کرا, اب بقایا جو رہتے وہ دکھاوا کرنے آ جائے, دکھاوا کرنے آ جائے. بے شک ایسا ہی ہے. مجھے ایک بات بتائیں, سب سے پہلے اس کے اندر مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو اس کے اندر ایسا تو نہیں کہ آپ آگے سے مال لے رہے ہیں اور پھر وہ اپنا پروفٹ رکھ کے, کیونکہ ظاہر ہے آپ کو آگے سے کم کا مل رہا ہوگا, اور آپ 10-20 روپے رکھ کے کہیں, ایسا تو نہیں 10-20 روپے رکھ کے آپ کہیں آگے بیچ رہے ہو؟ اس کا ایک ہی جواب ہے, کیونکہ سامان تو ٹھیک ٹھاک سامان ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اس کا ایک ہی جواب ہے, اگر کسی کو ایسا لگے کہ ہم کسی چیز زیادہ دے رہے ہیں لے کر, تو وہ جتنے میں ہم سیل کر رہے ہیں اتنے میں ہی ہمیں دے دیں. اس کا حل یہ ہے. بلکہ ایک اور چلو آپ کے ویڈیو کے توسط سے دیتا ہوں, وہ جب ہمیں اتنے میں دے گا, ہم اس سے 10-20-30 روپے اور کم کر کے دے دیں گے. بہت زبردست, بہت زبردست. کیونکہ میں نے 180 روپے والا دودھ 100 روپے کا کرا ہوا ہے یہاں پر. چینی 130 اور 135 کی بک رہی ہے یہاں پہ, 100 روپے کلو کی ہم دے رہے ہیں. 100 روپے کلو میں اگر کوئی چینی دے رہا ہے یہاں پر, مجھے لا کے دے دے, وہ ہم 90 روپے کی چلائیں گے. کیا خیال ہے اگر کوئی بولے کہ زیادہ, مطلب ابھی آپ کو 100 روپے کلو سے زیادہ کی چینی مل رہی ہے, تو آپ اس کو سبسڈی دے کے, ہمیں اس وقت جو ہے مارکیٹ میں جو چینی بک رہی ہے وہ 125 کی بک رہی ہے, ہمیں 118 کی, 115 کی, 116 کی, 117 کی روز, کیونکہ روز مال آتا ہے. مطلب آپ اس کو, ہم یہاں پہ جو ہے نا 17 روپے 18 روپے کم کر کے دے رہے ہیں, کلو پہ نقصان کر کے دے رہے ہیں. نقصان نہیں کہا جائے گا اس کو, تو فائدہ کہا جائے گا. اس لیے فائدہ کہا جائے گا, یہ نقصان دنیاوی طور پہ نظر آ رہا ہے. سب سے بڑا فائدہ یہی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا, جو لیڈیز آ رہی ہے خوش ہو کے جا رہی ہے یا تنقید ہے؟ لیڈیز آ رہی ہے, خوش ہونا تو بہت دور کی بات ہے. اتنی دعائیں دے کے جا رہی ہے, اتنی دعائیں دے کے جا رہی ہے.
میں کہہ رہا ہوں کہ میں جو جا کے رمضان کے اندر جو عمرہ کر کے وہاں پہ نفل پڑھ کے وہاں پہ جا کے دیکھو وہ میرے دل کی تسکین ہوتی ہے. میری خواہش ہے, میری ذاتی خواہش ہے کہ یار میں نے مدینے جانا ہے, میری تڑپ ہے. لیکن آپ یقین مانیں کہ وہاں پہ جا کے جتنی خوشی ہوتی مجھے, اگر میں کہوں کہ آج فجر کی نماز میں مصلی پہ بیٹھ کر میں اپنی رب کی بارگاہ میں اپنے رب کی بارگاہ میں شکر ادا کیا, اس سے زیادہ یہ چیزیں کرنے سے مجھے فخر اور شکر اور الحمدللہ خوشی ہوئی کہ میں نے دیکھا کہ میں جاتا وہاں پہ صرف میں خوش ہوتا, میرے گھر والے جاتے وہ خوش ہوتے. یہاں پر میں نے جانے کتنے سینکڑوں خاندانوں کو روزانہ 500-600 خاندان آتے ہیں, ہزاروں کی تعداد کے اندر خاندانوں کو خوش کیا, ان کی دعائیں لے رہا ہوں. اس سے زیادہ مجھے کوئی خوشی ماشاء اللہ.